ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرتے ہیں، لیکن سٹارٹ کرنے سے پہلے میں یہ کہوں گی کہ آپ نے میرے بیک گراؤنڈ کے پیچھے سے آتی ہوئی آوازوں کو ایسے اگنور کرنا ہے جیسے آپ بریانی میں سے کر دیتے ہیں الائچی اور دارچینی کو، دارچینی کہہ رہی ہوں، بادیان کے پھول کو آپ اگنور کرتے ہیں، ویسے ہی آپ نے میرے پیچھے سے آتی ہوئی بیک گراؤنڈ سے آتی ہوئی آوازوں کو اگنور کرنا ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ 2.5 سال بعد یہ منظر ہے شاہ حویلی کا، جہاں پھولوں سے سجاوٹ کی گئی تھی۔ سب افراتفری میں یہاں وہاں پھر رہے تھے۔ مہمانوں کی آمد و رفت شروع ہو چکی تھی کیونکہ آج ارمان اور علیشا کی منگنی تھی۔ وہیں حویلی کے ایک کمرے میں ارمان اندھیرے میں بیٹھا سگریٹ کی کش لے رہا تھا۔ اینی، تم اتنی جلدی مجھے چھوڑ کر کیسے چلی گئی؟ تم بے شک مجھے سزا دیتی، مجھے مارتی، مجھ سے خفا ہوتی، مگر مجھے یوں چھوڑ کر نہ جاتی۔ دیکھو مجھے، آج میں وہی ہوں جس نے تمہیں تڑپنے کا کہا تھا، مگر میں خود تڑپ رہا ہوں اپنی جلائی آگ میں، اب جل رہا ہوں۔ ارمان کو 2 سال پہلے کا منظر یاد آیا جب اسے جیل لے جایا گیا تھا۔ اس نے خود کہہ کر اپنے آپ کو ٹارچر سیل میں رکھوایا اور اس کے ہی کہنے پر اس کو 1 ہفتہ اتنا مارا گیا کہ اس کا پورا بدن لہو لہان ہو گیا، ہر ایک جگہ نیل پڑ گئے، صورت کملا گئی۔ وہ اینی کی تکلیف کو محسوس کرنا چاہتا تھا جو اس نے اس وقت محسوس کی۔ وہ جانتا تھا یہ سزا کچھ بھی نہیں، مگر اس سزا کا سلسلہ 1 ہفتہ ہی چلا۔ اس کے گھر والوں نے اسے نکلوا لیا۔ وہ ہر ایک دن اذیت میں کاٹ رہا تھا، اس کا ہر ایک دن کانٹوں پر گزرتا تو کوئی رات کوئلوں پر گزرتی۔ اس عرصے میں ثانیہ کے سادگی سے شادی ہو چکی تھی۔ وہ بہت کم یہاں آتی تھی اور ارمان سے تو ملتی بھی نہیں تھی۔ ارحم اور اریبہ کی بھی شادی ہو چکی تھی، مگر خدا کا کرنا ایسا ہوا تھا شاہ حویلی میں آج بھی کسی وارث سے محروم تھی، سوائے اویس کے ایک بیٹے کے۔ کوئی اور اولاد نہ ہوئی تھی، نہ اریبہ کے یہاں اور نہ ثانیہ کی۔ شاید وہ حویلی بددعاؤں کے حصار میں تھی۔ سلمیٰ بیگم کے ہارٹ اٹیک کے بعد ان کی قسموں کی وجہ سے آج وہ علیشا سے منگنی کر رہا تھا، مگر اندر اپنے آپ کو سزا دے رہا تھا۔ پچھتاووں کے ناگ اسے روز ڈستے تھے۔ وہ ایک زندہ لاش بن کر رہ گیا تھا، جو نہ ہنستا تھا نہ مسکراتا تھا، ہر بات کا ہوں ہاں میں جواب دیتا، ہر وقت غصے میں رہتا۔ آفس کے ورکر اس سے پناہ مانگتے تھے، وہ زیادہ تر آفس میں ہی رہتا۔ اس حادثے کے بعد اس نے حویلی میں آنا بہت کم کر دیا تھا۔ اینی کے جانے کے بعد سے کسی نے بھی اس کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ وہ یوں ہی کمرے میں اندھیرا کیے بیٹھا تھا جب اریبہ روتے ہوئے اس کے کمرے میں آئی۔ بھائی کیا ہوا اریبہ؟ وہ سگریٹ پھینکتا اس کے پاس پہنچ کر پوچھنے لگا۔ بھائی وہ ثانیہ کڈنیپ ہو گئی ہے، وہ اور دوبیر بھائی یہاں آ رہے تھے جب کچھ گنڈے دوبیر بھائی کو زخمی کر کے اسے اٹھا کر لے گئے۔ وہ یہ سنتے ہی غصے اور پریشانی سے نیچے بھاگا، جہاں دوبیر پٹیوں میں جکڑا نیچے بیٹھا تھا، جبکہ سلمیٰ بیگم اس کے قریب بیٹھے رو رہی تھی۔ باقی سب بھی پریشان حال وہیں کھڑے تھے۔ کسی نے یہ کہا، کس نے کیا ہے یہ؟ کون تھے وہ لوگ؟ ارمان نے دوبیر سے پوچھا۔ میں نہیں جانتا، مگر بے ہوشی میں جاتے ہوئے صرف یہ سن سکا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا باس ارمان سے اپنا مطالبہ کر لے گا۔ دوبیر نے درد قابو کرتے کہا۔ ارمان ادھر ادھر ٹہل کر اپنے دشمنوں کے بارے میں سوچنے لگا۔ ایسا کون تھا جو ذاتی دشمنی پر اتر آیا تھا؟ دفتر اس کا فون بج اٹھا۔ سب اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ اس نے اپنے فون کی جانب دیکھا جہاں ان نون نمبر سے کال آ رہی تھی۔ اس نے فون سپیکر پر ڈالا۔ کیسے ہو مائی ڈیئر اینیمی؟ سائم کے لہجے پر وہ اسے فوراً پہچان چکا تھا۔ تم خبیث انسان، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بہن کو اغوا کرنے کی؟ ہاں ہاں ہاں، تڑپ اٹھے نا؟ اسی طرح سے میں بھی تڑپا تھا جب تو نے میری اینی سے شادی کی۔ میں اس سے شادی کرنے والا تھا اور تو بیچ میں آ گیا۔ غصے سے ارمان کی رگیں تن گئیں۔ میرا پہلا پیار تھی وہ۔ ہاں ہاں ہاں، تو بھی سوچ رہا ہوگا کہ میرے جیسا بندہ بھی بھلا پیار کر سکتا ہے، اس نے روتے ہوئے کہا۔ مگر میں نے کیا، مجھ جیسے بندے کو اس پاکیزہ لڑکی سے پیار ہوا، اور تو نے کیا کیا؟ تو نے اپنے ہی پیار کو مار ڈالا۔ میں نے تو اسے تجھ سے اس لیے الگ کیا تھا کہ اسے تو چھوڑ دے اور وہ میری ہو جائے، مگر تو نے تو اسے دنیا چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ ہاں، وہ رو رہا تھا، وہ گناہ گار بھی پیار کر بیٹھا تھا۔ اس نے ان 2 سالوں میں کسی لڑکی کو نگاہ تک اٹھا کے نہیں دیکھا تھا، مگر وہ ارمان سے بدلہ لینا چاہتا تھا۔ وہ نیم پاگل ہو چکا تھا۔ جیسے میں اپنے پیار کی موت پر تڑپا، اب تو تڑپے گا جب میں تیری بہن کو کسی کے منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑوں گا۔ وہ ہذیانی ہو کر بولا۔ اب تو سن چیخیں اپنی بہن کی۔ اس نے ثانیہ کے منہ پر سے ٹیپ اتاری تو وہ رحم کی بھیک مانگنے لگی۔ خدا را مت کرو میرے ساتھ ایسا، میرا کیا قصور ہے؟ وہ روتے ہوئے بولی۔ تیرا قصور یہ ہے کہ تو ارمان کی بہن ہے؟ ویسے ارمان تیری بہن کافی خوبصورت ہے، اس نے ثانیہ کے منہ پر ہاتھ پھیرتے کہا تو وہ چیخی۔ ادھر ارمان اور دوبیر بے بسی کے مارے تڑپ رہے تھے۔ ارمان نے بخش کو لوکیشن ٹریس کرنے کو کہا تھا۔ کال چونکہ پرائیویٹ نمبر سے تھی تو اس کا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ ضبط کرتے کرتے ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ دوبیر ارمان کو چیڑ دینے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا کیونکہ وہی اس کا باعث تھا۔ بھائی دوبیر پلیز بچاؤ نا،
نا 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 میری چڑیا، اب تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا، کیونکہ اب تو ایول ڈیڈ بھی نہیں جو لڑکیوں کی عزت کی حفاظت کرتا پھرے۔ سائم نے اس کے دوپٹے کی طرف ہاتھ بڑھاتے کہا، کیا کسی نے مجھے یاد کیا؟ سرسراتی آواز پر سائم کے ثانیہ کی طرف سے بڑھتے ہاتھ تھمے۔ وہ جھٹکے سے پلٹا اور ہوڈی والے وجود کو دیکھتا خوف سے چونکا۔ ایول ڈیڈ؟ اس نے ہراساں لہجے میں کہا۔ نہیں، تیری موت۔ مقابل کے شفاف لہجے نے سائم کی جان سینے میں اٹکا دی تھی اور اس کے ہاتھ سے خون گر کر بند ہو گیا۔ دوسری طرف ارمان کے ساتھ سب ایول ڈیڈ کا نام سنتے چونکے، کیونکہ وہ سب بھی اس قاتل سے واقف تھے جس کی بے رحمی سے خون کرنے کی خبریں گردش کرتی رہتی تھیں۔ سب کے دل میں ڈر بیٹھ گیا۔ اب کیا ہونے والا تھا؟ سائم کی بولتی اسے دیکھتے ہی بند ہو چکی تھی۔ آج تک صرف خبروں اور دوسروں سے اس کے بارے میں سنا تھا، مگر آج اسے مجسم بنا دیکھ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ کیوں؟ مجھ سے ملنے کی بڑی بےتابی تھی۔ وہ دھیمے دھیمے اس کے قریب بڑھا۔ ثانیہ بھی اسے یک ٹک دیکھ رہی تھی۔ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ کس طرح اس نے پہلے بھی اریبہ اور اس کی عزت بچائی تھی۔ اس نے ثانیہ کو جھٹکے سے رسیوں سے آزاد کیا تو وہ ڈر کر اس کے پیچھے چھپی۔ اس کے قدم سائم کے بالکل قریب پہنچ چکے تھے۔ اس نے سائم کی گردن اپنے گلوز پہنے ہاتھوں میں لی، یہاں تک کہ اس کا سانس بند ہونے لگا۔ اس نے سائم کو نیچے گرایا اور اسے اپنی کانٹوں سے لیس ہاکی سے دھنک کے رکھ دیا۔ مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ سائم نے اپنے بچاؤ میں کچھ بھی نہ کیا۔ وہ تو اس کی سحر زدہ سی آنکھوں میں یک ٹک دیکھ رہا تھا۔ وہ لہولہان ہو چکا تھا۔ یہ سب اس کو ہاتھ لگانے کی سزا ہے۔ ایول ڈیڈ نے ثانیہ کی حالت کی طرف اشارہ کرتے کہا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کی جان لیتا، اس کے ہاتھ رکے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ایک منظر لہرایا اور پھر اس نے اسے چھوڑ دیا۔ ایول ڈیڈ؟ جی ہاں، اس نے پہلی دفعہ کسی کی جان بخش دی تھی۔ مجھے دیکھنا چاہو گے؟ ایول ڈیڈ نے عجیب لہجے میں پوچھا تو ثانیہ بھی چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ سائم نے بمشکل خون سے لتھڑی گردن ہاں میں ہلائی۔ ایول ڈیڈ نے پہلی دفعہ کسی کے سامنے خود کو بے نقاب کیا۔ ثانیہ اور سائم دونوں کی سانسیں تھمی تھیں۔ یہ ایول ڈیڈ؟ دونوں نے خواب میں بھی ایسا نہیں سوچا تھا کہ یہ ایول ڈیڈ ہے۔ میرا یہ کام کرو گے؟ اس کی اصل آواز پر سائم نے ہاں میں گردن ہلائی، جیسے اسے ہپنوٹائز کیا گیا ہو۔ تو سنو۔ ثانیہ ایول ڈیڈ کی ممنون تھی۔ وہ گھر کیسے پہنچی اس نے کسی کو نہ بتایا تھا، جس کی وجہ سے اس کی عزت محفوظ رہی، مگر وہ یہ نہ سمجھی تھی کہ ایول ڈیڈ نے اپنے شکار کو کیسے چھوڑ دیا، جبکہ وہ اس کا چہرہ دیکھ چکا تھا اور ثانیہ بھی۔ سب نے اس سے بہت پوچھا، مگر وہ کچھ نہ بولی اور نہ ہی سائم کے بارے میں بتایا۔ ایک ہفتے بعد سب یونی جانا دوبارہ شروع کر چکے تھے۔ شادی کے بعد بھی ثانیہ اور اریبہ پی ایچ ڈی کر رہی تھیں۔ ایک ہی یونی میں ہوتے ہوئے بھی ان کی بات چیت بہت کم تھی۔ ارمان اب بھی یونی میں 2 لیکچرز لیتا تھا۔ یہاں اس کو اینی کے ساتھ بیتے پل یاد آتے تھے۔ یہاں ہر جگہ اس کی یادیں بکھری تھیں۔ آج یونی کا ایک گرینڈ فنکشن تھا انٹرنیشنل لیول پر۔ سنگنگ کمپٹیشن کے لیے ججز بھی امریکہ سے بلائے گئے تھے، کیونکہ یہ بلائنڈ کمپٹیشن تھا جس میں 4 ججز تھے۔ اس سیشن میں ہر ایک پارٹیسپینٹ کو دوسری زبان میں گانا گانا تھا۔ اگر چاروں ججز گانے کے دوران ہی گرین بزل بجاتے تو کنٹیسٹنٹ جیت جاتا۔ مقابلہ سخت تھا۔ بہت سے یونی کے طلبہ بھی یہاں موجود تھے۔ یونی کے سینئرز طلبہ بھی یہاں بلائے گئے تھے، جن میں علی، کبیر، ارحم بھی شامل تھے۔ ایک دوسرے پر نظر پڑتے ہی وہ ایک دوسرے کو گھور کر اپنی سیٹس پر بیٹھ گئے۔ اب آخری کنٹیسٹنٹ کی باری تھی، جب نمرہ شہری اور ابراہیم سے بولی، آج ہماری اینی ہوتی تو یہ کمپٹیشن لازمی جیتتی۔ اس کی بات پر وہ دونوں نم آنکھوں سے مسکرا دیے۔ اس عرصے میں نمرہ اور ابراہیم کی شادی ہو چکی تھی اور اب وہ تینوں یہیں سے پی ایچ ڈی کر رہے تھے۔ انہیں آج بھی اینی کی کمی اتنی ہی کھلتی تھی جتنی پہلے دن۔ لائٹس آف کر دی گئی تھیں۔ نیا کنٹیسٹنٹ سٹیج پر نمودار ہوا اور گانا گانا شروع ہوا۔ ججز کے منہ آڈینس کی طرف تھے۔ اس کنٹیسٹنٹ نے شروع ہی میں تال ایسی اٹھائی کہ ججز حیران رہ گئے۔ پاکستانی ہو کر دوسری زبان پر اتنا اچھا عبور! شروع میں ہی ایک جج نے گرین بزل بجاتے ہوئے رخ سٹیج کی طرف ٹرن کیا۔ ساتھ ہی لائٹس آن ہوئیں تو سب سناٹے میں رہ گئے۔ آواز کوئی اور چہرہ کوئی اور۔ کیا ہوگا آگے؟ اینی بات سننی چاہیے ایک دفعہ۔ کیا پتہ یہ سب غلط ہو۔ مجھے دکھایا گیا اور وہ تصویریں بھی۔ ارمان کا غصہ چھٹا تھا۔ آگے چلتے ہیں۔ ڈینیل ڈانس سے گانے کی آواز چاروں طرف پھیل چکی تھی۔ فیمیل جج جو سب سے پہلے مڑی تھی، ایک لڑکی کو آواز بدل کے گاتا دیکھ حیران کے ساتھ ساتھ پرجوش بھی ہوئی، جبکہ دوسری طرف ارحم، اریبہ، ثانیہ، ابراہیم، شہری، نمرہ منہ اور آنکھیں پھاڑے سٹیج کی طرف دیکھ رہے تھے۔ بے یقینی تھی۔
तुम लोग भी वही देख रहे हो जो मैं देख रही हूँ, निम्रा ने हैरत भरी आवाज़ में कहा। शहरी और इब्राहिम ने हैरत के बावजूद तस्दीक की। मगर ऐसा कैसे मुमकिन है? अरहम हैरत ज़्यादा से बोला। और अरमान वो बंदा था जिसकी हालत तो काटो तो बदन में लहू नहीं वाली थी। उसकी ऐनी उसके ख्यालों से निकली मुजस्सम बनी उसके सामने खड़ी थी। मगर कैसे? क्या मुआवजा हो गया था? क्या अरमान को अपनी गलती सुधारने का एक मौका दिया गया था? वो आंखों में नमी लिए झपक झपक कर खुद को यकीन दिलाने की सही कर रहा था कि ये ख्वाब नहीं हकीकत है। दूसरी तरफ एनी पूरे माहौल पर छा चुकी थी। दूसरे जज ने भी तीसरी लाइन सुनते ही ग्रीन बजल बजाया और मुड़ा। उसकी भी हैरत की इंतहा न रही। इतनी सी लड़की को इतना उम्दा गाना गाने देख उसकी आवाज़ का जोश धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था, जबकि अब बाकी दो जजेस भी उसकी तरफ बजल बजाते ही मुड़ चुके थे और अब एक दूसरे से आंखों ही आंखों में हैरत का वाज़ा इजहार कर रहे थे। सारा हाल तालियां बजाता पुरजोश से उसका साथ दे रहा था। उनमें सबसे ज़्यादा शोर सीनियर्स का था, जो एनी को जानते थे, जिनको लगता था एनी मर चुकी है। मगर एनी को ज़िंदा देखकर उनका जोश और मज़ीद दुबाला हुआ गया था। गाने के इख्तिताम पर पूरा हॉल तालियों, चीखों और सीटियों से गूंज उठा। लोग शोर करते ना थक रहे थे। जजेस अभी तक मेस्मराइज थे। उसके इख्तिताम की ताल इतनी ऊंची, इतनी पेचीदा थी कि उस प्रोफेशनल सिंगर के अलावा आज तक कोई इस गाने को सही नहीं गा पाया था। मगर आज एक पाकिस्तानी लड़की ने यह भी कर दिखाया था। पर श्योर ने पहला जज खुश दिली से बोला। एनी एनी, उसने मुस्कुराहट चेहरे पर सजाते जवाब दिया। उसके अपनी आंखों में खुशी लिए उसे देख रहे थे। वो बखूबी उनकी नज़रें अपने ऊपर महसूस कर रही थी। वॉट एन अमेजिंग वॉइस यू हैव, यू आर सच ब्लेस्ड विद अ ब्यूटीफुल वॉइस, दूसरे जज ने हैरत भरी आवाज़ में कहा। हाउ कैन यू चेंज योर वॉइस, तीसरे जज ने हैरत भरी आवाज़ में पूछा। वो पहली बार दिल से मुस्कुराई, शातिर मुस्कुराहट। इट इज़ माई टैलेंट, उसने बज़ाहिर आम मगर दर हकीकत ख़ास लहजे में कहा। और फिर उस शाम जो कोई दूसरे मुल्क के लोग ना कर सके, वो एनी ने अपने नाम करके इंटरनेशनल अवार्ड अपने नाम करके कर दिखाया। उसके अपनों को तो यकीन था वही जीतेगी, और वो जीत भी गई थी। ज़िंदगी की बाजी भी और खेल की बाजी भी। जब वो नीचे उतरी तो ग्राउंड में लोगों का जमिया गफीर लग चुका था। एनी सबसे मुबारकबाद हासिल करते हुए आगे बढ़ी। जब किसी कैमरामैन ने सवाल किया, अगर आप हार जाती तो? इंसान तब तक नहीं हारता जब तक वो खुद हिम्मत ना हारे। वो थोड़ा आगे आई जहाँ भीड़ कम थी। जब अली भीड़ को चीरता हुआ उसके सामने आया और अपना जब्त खोता हुआ उसके गले लगा। एनी, मेरी एनी, तुम जिंदा हो? वो उसका हाथ उलट पलट कर देखने लगा कि वो वाकई ठीक थी ना। एनी उसकी बेचैनी और बेताबी पर हंसने के साथ साथ रो दी। 2.5 साल उसने इस लम्हे का इंतज़ार किया था कि कब वो अपने प्यारों के दरमियान जाए। सबसे ज़्यादा याद भी तो उसने अली को ही किया था। वो उसका हाल जानते हुए भी अपनी मजबूरी की वजह से उनसे ना मिल पाई। हाँ, हम ठीक हैं, उसने उसको पुरसकून करते कहा। तो फिर कहाँ थी? इतना अरसा क्यों रब्ता नहीं किया? और वो सब क्या था? क्यों नहीं सोचा कि मैं तुम्हारे बगैर कैसे रहूँगा? अली ने सुर्ख चेहरा लिए आंसू भरी आंखों से उसे घूरते हुए पूछा, लगाऊं एक? अब बोल क्यों नहीं रही, जुबान बेचती है? अली ने मुस्नवी गुस्से से कहा, जबकि दिल तो खुशी के मारे झूम रहा था। इससे पहले कि वो कुछ बोलती, निम्रा भागती हुई आई और उसके गले लगी। हमने तुम्हें बहुत मिस किया है, नहीं तुम्हारे बगैर मुझे कुछ भी मज़ा नहीं आया, मैंने किसी को दोस्त भी नहीं बनाया, उसने रोते हुए कहा। अरहम, सानिया, अरीबा और अरमान भी उन्हें ही देख रहे थे। एनी निम्रा की इतनी मोहब्बत पर नम आंखों से मुस्कुरा दिया और उसे ज़ोर से खुद में भींचा। मिस यू टू। जब वो दोनों इस तरह गले लग के आंसू बहाती रही तो इब्राहिम बोला, अरे शहरी, तुम भी वही देख रहे हो जो मैं देख रहा हूँ? बिल्कुल, इब्राहिम ने इस बात में सर हिलाया। शहरी आगे आया और एनी को डरते डरते चुटकी काटी। आउच, क्या बदतमीजी है ये शहरी, एनी ने बाजू मलते कहा। वो मैं चेक कर रहा था तुम कहीं भटकी हुई आत्मा तो नहीं जो यहाँ बदला लेने आई है, उसने दांतों की नुमाइश करते कहा। तो सारे खिलखिलाकर हंस दिए। जी नहीं, हम बिल्कुल असली हैं, कहो तो तुम्हारी 2-4 हड्डियाँ तोड़कर दिखाएं? एनी ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाते आंखें पटपटाते पूछा। तो वो फ़ौरन निम्रा के पीछे छुपा। बहन, क्यों मेरी बीवी को बेवा करना है? क्या यू मीन तुमने निम्रा से? ओ माई गॉड, आई कांट बिलीव। निम्रा, तुमने इस छिछोरे से शादी कर ली? इसे तो कोई अपनी लड़की ना दे, एनी ने शरीर लहजे में निम्रा से कहा। तो सारे हंस दिए। एनी, अब इतना भी गया गुजरा नहीं हूँ मैं, लड़कियाँ मरती हैं मुझ पर, उसने एक अदा से बालों में हाथ फेरते कहा। हाँ, इतनी बुरी चीज़ देखकर तो कोई भी मर जाए। निम्रा ने उसकी इज्जत का फालूदा किया तो सारे हंस हंस कर दोहरे हुए और वो अपना सा मुँह लेकर रह गया। बाय द वे, कॉन्ग्रेचुलेशन टू बोथ ऑफ यू, एनी ने खुशदिली से दोनों को मुबारकबाद दी।
اب تو تم ہمیں چھوڑ کر نہیں جاؤ گی نا؟ نمرا نے اس کا ہاتھ پکڑتے پوچھا۔ بالکل نہیں مائی ڈیئر، بہت سے لوگوں کو ان کے انجام تک پہنچنا باقی ہے ابھی۔ سب اس کی بات پر خوش ہوئے۔ اتنے میں اریبا ان کے بیچ میں سے گزرتی ہوئی اینی کے سامنے آئی تو سب کی ہنسی کو بریک لگا۔ اینی پلیز مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں سمجھنے میں غلطی کر دی۔ اس کے پیچھے ارحم بھی ندامت سے سر جھکائے کھڑا تھا۔ اینی نے ایک نظر دونوں کے چہروں کو دیکھا۔ ہم کسی اجنبی سے بات نہیں کرتے، اس نے سرد انداز میں کہتے ہوئے ان دونوں کو باور کرایا کہ وہ دونوں اس کے نزدیک اہمیت کھو چکے ہیں۔ اینی چلو چلیں، علی نے کہتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑا۔ اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھتے ارمان ان کے بیچ آ کر کھڑا ہوا۔ اینی اس کی آواز پر پتھر ہوئی۔ کیا کچھ نہ یاد آیا تھا اسے؟ سفاک لہجہ، الزام تراشی، اس کا دھکا دینا، تمام منظر اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم گئے، اور آج اس کا نام نہاد لہجہ اس کا خون کھولا گیا تھا۔ تمام محبت کے احساسات ان 2.5 سالوں میں منجمد ہو گئے تھے۔ نکلو یہاں سے، علی نے اسے دھکا دیتے ہوئے کہا۔ تم بیچ میں مت بولو، یہ ہمارا پرسنل میٹر ہے، وہ علی کو پیچھے جھڑکتے ہوئے بولا اور اینی کو اس کے بازوؤں سے تھامتا ہوئے پھر پکارا۔ اس کے لہجے میں ہجر کی تڑپ تھی، دید کی پیاس تھی کہ مٹھی نہیں رہی تھی۔ سب تم سادھے ان دونوں کو ہی دیکھ رہے تھے۔ ایک کی آنکھیں اپنے محبوب کو دیکھ کر سیراب ہو رہی تھیں تو وہیں دوسری آنکھیں جھکی ہوئی تھیں جیسے پتھر ہو گئی۔ پھر دفتن اس کی سرخ آنکھیں اوپر اٹھا کر مقابل کی آنکھوں میں ڈالی اور اس کی ایک نظر کو دیکھتے ہی ارمان زمین میں گڑ گیا۔ ہاتھوں کی گرفت ڈھیلی ہوئی تھی اور پھر چٹاخ کی آواز گونجی۔ اینی نے تمام لحاظ پہ لائے طاق رکھ کے سب کے سامنے ایک تھپڑ چھڑا تھا۔ سب کے منہ کھلے، وہ تو شکر تھا کہ وہاں اسٹوڈنٹس نہیں تھے ورنہ بات کا بتنگڑ بن جاتا۔ ارمان منہ پر ہاتھ رکھ کے آنکھیں موند کر ضبط کر گیا۔ اسے ذرا بھی غصہ نہیں آیا تھا، وہ یہی ڈیزرو کرتا تھا یا اس سے بھی برا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی ہمیں ہاتھ لگانے کی؟ یو ڈونٹ ہیو اینی رائٹ ٹو ٹچ می، اینی غصے سے دھاڑی۔ اور تم نے یہ میٹر پرسنل کہاں رہنے دیا؟ اگر تم بھول گئے ہو تو ہم تمہیں یاد دلا دیں کہ تم نے کئی لوگوں کے سامنے ہم پر کیچڑ اچھالا تھا، ریممبر؟ تو یہ میٹر تبھی پبلک ہو گیا تھا، کہیں سے پرسنل نہیں رہا۔ آئندہ ہمارے گھر والوں کو ہاتھ بھی مت لگانا ورنہ توڑ کر رکھ دیں گے، اس نے برف سے لہجے میں کہا۔ اس نے پل میں ارمان کو اپنوں کی فہرست سے نکال باہر کیا تھا۔ ارمان کو شدید رنج پہنچا۔ اینی میری بات تو سنو، ایک دفعہ مجھے جیسی چاہے سزا دو مگر مجھ سے یوں منہ تو نہ موڑو۔ اس وقت وہ کہیں سے بھی ایک مشہور بزنس مین یا ٹیچر نہیں لگ رہا تھا، وہ تو کوئی عاشق ہی لگ رہا تھا جو اپنے محبوب کی نظر کرم کا منتظر ہو۔ علی چلو یہاں سے، ہمارے پاس فالتو ٹائم نہیں، ہمیں بہت سے ضروری کام کرنے ہیں، اینی سرد لہجے میں کہتے ہوئے آگے بڑھی مگر ارمان نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ اینی اتنی بے رخی؟ ارمان نے آنکھوں میں شدت بھرے آنسو لیے کہا۔ 2 پل کو اینی کا دل اس کی حالت پر کڑلایا تھا مگر اگلے ہی پل اس نے ایک کڑی نظر ارمان کے ہاتھ میں موجود اپنے ہاتھ پر ڈالی۔ ارمان نے اس کی نظروں کا مفہوم سمجھتے ہوئے اس کا ہاتھ چھوڑا۔ کہاں وہ لڑکی اس کی ہر ایک بات پر مسکراتی تھی اور آج وہی لڑکی اس کے پل بھر میں 2 کوڑی کا کر گئی تھی۔ ایک بار مجھے موقع تو دو، ارمان کے شکستہ لہجے پر اینی طنزیہ مسکرائی اور اس کے کان پر جھک کر بولی۔ تم نے دیا تھا ہمیں موقع؟ نہیں نا، تو پھر ہم کیسے دے دیں؟ اس کی اجنبیت پر ارمان کا دل کرچی کرچی ہوا۔ وہ اپنی محبت کو اپنے ہاتھوں سے کھو چکا تھا جس کا اسے شدید پچھتاوا تھا۔ اینی علی کے ساتھ ان کے قریب سے ہوتے ہوئے چلی گئی۔ وہ جانتا تھا یہ بہت مشکل ہے، بہت مگر ناممکن نہیں، یہ وہ جانتا تھا۔ اب یہ ارمان کی ثابت قدمی پر منحصر تھا کہ وہ کیسے اینی کو دوبارہ جیتتا ہے۔ اینی نے افندی ہاؤس میں قدم رکھا تو چاروں طرف خوشیاں پھیل گئیں۔ زرینہ بھی تو اسے تب سے سینے سے لپٹائے بیٹھی تھی، فرحت بیگم تو بار بار اپنی خوشی سے نم ہوتی آنکھیں پہنچتی۔ بہاریں لوٹ آئی تھیں، کچن میں مزے مزے کے پکوان پک رہے تھے، سب کچھ اینی کی پسند کا بن رہا تھا۔ اس کے سبھی ماموں نے بھی اسے ساتھ لگا کر پیار کیا کرتے بھی کیوں نہ، آخر وہ لیلا کی آخری نشانی تھی۔ اینی کو شدت سے احساس ہوا اس نے اپنے اپنوں کو کتنی دیر خوشی سے محروم رکھا مگر اب غموں کے بادل چھٹ چکے تھے۔ کریم صاحب کے اتنے نارمل انداز پر سبھی حیران تھے۔ ان سب کے پوچھنے پر کہ یہ سب کب اور کیسے ہوتا ہے، اینی نے انہیں بتانا شروع کیا۔ ہاسپٹل میں اینی کو لاسٹ سٹیج پر بچا لیا گیا تھا، اس کی جان کو خطرہ تھا، تبھی اس نے روپوشی کا سوچا۔ اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ مل کر آپریشن تھیٹر کی بیک سائڈ سے اسے لے جایا گیا کیونکہ اس کی طبیعت ابھی بھی اسٹیبل نہیں تھی، اس لیے اس نے کفن بند ہونے کی شرط رکھی تاکہ کوئی مردے کا پہچان نہ سکے۔ ان 2.5 سالوں میں اینی ترکی اپنے دوستوں کے پاس رہی اور اس کا علاج بھی وہیں ہوا اور اب ایک خاص مقصد اسے یہاں کھینچ لایا تھا۔ اور ویسے بھی وہ اپنوں سے اور دوری برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ دادا جان مجھے کیوں لگ رہا ہے دال میں کچھ کالا ہی نہیں، پوری کی پوری دال ہی کالی ہے، علی نے انہیں گھورتے ہوئے کہا تو وہ ہڑبڑا گئی۔ کیا مطلب؟
مطلب یہ ہے کہ اینی کو ملنے سے کی زیادہ بےتابی آپ کو ہونی چاہیے تھی، مگر آپ نارمل سے انداز میں اس سے ملے، اس کا مطلب آپ جانتے تھے اینی زندہ ہے۔ علی نے ان کا راز فاش کیا، سب ان کو گھورنے لگے تو وہ کھنسے آ گئے۔ ہاں مجھے پتا تھا ان سے، اور جھوٹ نہ بولا گیا تو وہ جھنجھلا کر بولے۔ اینی کی آنکھوں میں 2.5 سال پہلے کا منظر لہرایا تو اس نے بتایا کہ وہ دور رہتے بھی ان سے غافل نہیں تھی۔ جب اسے پتہ چلا کہ اس کی جدائی میں کریم صاحب بستر سے لگ گئے ہیں تو اس نے ان کے ڈاکٹر سے رابطہ کیا۔ ان سے پتہ چلا کہ کریم صاحب کی صحت دن بدن گرتی جا رہی ہے، جب کسی حادثے کا بھی پیشگامہ ہو سکتی ہے، تو اس کو مجبوراً ان سے ملنا پڑا۔ اس دن کریم صاحب کے پاس اس بندے کو اینی نہیں بھیجا تھا، اور ایک ایسا بندہ محمد شاہ کو بھی بلا لایا۔ وہ دونوں اس جگہ آ تو گئے تھے، مگر دونوں ہی حیران تھے کہ ایسی کون سی بات ہے اینی کی جو یہاں پتہ چلے گی۔ وہ اس اجنبی فلیٹ میں بیٹھے انتظار کر رہے تھے جب اینی ان دونوں کے سامنے آئی۔ کریم صاحب پر تو شادی مرگ کی کیفیت چھا گئی تھی، ان سے خوشی کے مارے کچھ بولا نہیں جا رہا تھا۔ جب اینی نے ہی آگے بڑھ کر انہیں گلے لگایا تو وہ ضبط کے تمام بندھن توڑتے ہوئے اسے اپنی آغوش میں لیے رو دیے۔ یہ میرا کوئی خوشنما خواب ہے یا حقیقت؟ اگر یہ ایک خواب ہے تو باخدا میں کبھی اس خواب سے اٹھنا نہیں چاہتا۔ کریم صاحب کی بات پر اینی کو شرمندگی نے آن گھیرا۔ کتنی محبت کرتا تھا یہ شخص اس سے کہ خود کی صحت کی پرواہ بھی نہ کی۔ اس نے ان سے علیحدہ ہو کر اپنے آنسو پونچھے اور محمد شاہ سے ملی۔ ان دونوں کو اچھی طرح اپنے ٹھیک ہونے کا یقین دلا کر اس نے ان سے دوسروں کو اس کے زندہ نہ ہونے کا وعدہ لیا۔ مگر گھر میں سب تمہیں بہت یاد کرتے ہیں، کریم صاحب بولے۔ ہم جانتے ہیں بابا جان، مگر یہ ہماری مجبوری ہے۔ قاتل ہمارے پیچھے گھات لگائے بیٹھے ہیں، سب ملکوں کی پولیس میرے پیچھے ہے، ایسے میں کوئی خطرہ مول نہیں لے سکتی۔ اس نے ان دونوں کو اپنی حقیقت سے آگاہ کیا اور ساتھ ہی لیلیٰ کے قاتلوں کا بھی بتا دیا، جسے سن کر وہ دونوں دنگ رہ گئے۔ انہیں اس سب کی امید نہیں تھی۔ پھر ان دونوں نے اس سے وعدہ کیا کہ وہ کسی کو کچھ نہیں بتائیں گے، بدلے میں ان سے ملنے آتا رہنا ہوگا، اور اس نے وہی کیا۔ سب اسے غصے سے گھور رہے تھے، کیا ہم نے کیا کیا، اس وقت وہی صحیح تھا، اس نے دانت دکھاتے کہا۔ تو ساری گینگ پارٹی سے مارنے کو لپکی، جبکہ وہ آگے آگے اور سب پیچھے پیچھے تھے۔ افندی ہاؤس میں ایک دفعہ پھر کھلکھلاہٹوں کا راز تھا۔ اب آگے کا کیا ارادہ ہے؟ رات کو علی اور اینی بالکنی میں بیٹھے اتنے عرصے بعد کافی سے لطف اندوز ہو رہے تھے، جب علی نے اینی سے پوچھا۔ اس کا سوال سن کر اینی مسکرائی، سرد اور شفاف مسکراہٹ۔ پتلا۔ اس نے ایک لفظ میں اپنا تمام ارادہ ظاہر کر دیا۔ مگر کیسے؟ تم تو یہاں رہتی ہو، علی نے ناسمجھی سے پوچھا۔ صبح تمہیں پتہ چل جائے گا۔ برسات بیت چکی تھی، اب بس چال چلنا باقی تھا۔ 2 دن بعد شاہ حویلی میں بچوں نے کسی سے بھی اینی کے زندہ ہونے کا ذکر نہیں کیا تھا۔ جب صبح سب ناشتے کے لیے میز پر بیٹھے تو لاؤنج میں شور کی آواز سن کر سب کو تعجب ہوا، جب ایک ملازم بھاگتا ہوا آیا۔ وہ صاحب جی، وہ کیا لگا رکھا ہے، صاف صاف بولو۔ محمد شاہ اسے جھڑک کر بولے تو صاحب جی وہ وہاں بھوت۔ ملازم نے لاؤنج کی طرف اشارہ کرتے اٹکتے ہوئے کہا، یہ کیا اول فول بکے جا رہے ہو؟ بلقیس بیگم نے اس کے لتے لیے۔ ملازم رونے والا ہو گیا۔ جی وہ اینی بیٹیا کی روح ہے وہاں، کیا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا تمہارا؟ آپ کیا قبر سے اٹھ کر آئے گی وہ؟ دادی جان دھاڑی۔ جبکہ ینگ جنریشن فوراً لاؤنج میں بھاگی، ارمان سمیت، جہاں اینی ملازموں کو اپنا سامان اندر رکھنے کی ترغیب دے رہی تھی، جو اسے ڈرتے ہوئے دیکھ رہے تھے جیسے وہ کوئی آتما ہو۔ اینی ان سب کو لاؤنج میں آتا دیکھ چونکی۔ ہیلو ایوری باڈی، اس نے سب کی حیرت سے پھٹی آنکھوں اور کھلے منہ کو دیکھتے چوٹ کی۔ میری بیٹی تم زندہ ہو؟ محمد شاہ تڑپ کر آگے بڑھے اور اسے گلے لگایا، جبکہ رقیہ بیگم نے بھی یہی کیا۔ تم بچ کیسے گئی؟ بلقیس بیگم حیرت سے بولی تو سب نے انہیں گھورا۔ ہمیں تو لگتا ہے سب سے زیادہ شوق آپ کو اور علیشا کو لگا ہے ہمارے زندہ ہونے کا۔ کیوں علیشا مائی ڈیئر سوتن ٹو بی، اینی نے ان دونوں کو دیکھتے طنز کرتے کہا، اے لڑکی، جو چاہے ہو جائے، اب تجھے اس گھر میں وہ مقام نہیں ملے گا۔ بلقیس بیگم نے اسے دیکھ حقارت سے کہا، تم جو چاہے مرضی کرو، مگر ارمان کی شادی اب علیشا سے ہی ہوگی، میں تمہیں دوبارہ ہمارا گھر بکھیرنے نہیں دوں گی۔ سلمیٰ بیگم ارمان کی والدہ بولی۔ اینی نے ایک سنجیدہ نظر ان سب پر ڈالی۔ ارمان اس سے پہلے کہ کچھ کہتا وہ بولی، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ ارمان کی شادی جس مرضی سے کریں، آئی ڈونٹ کیئر۔ اینی نے آنکھیں گھماتے کہا، یہ ہمارے دادا کی حویلی ہے، ہم جب چاہیں یہاں رہ سکتے ہیں، آپ مجھے چاہیں بھی تو نہیں روک سکتی، انڈرسٹینڈ؟ اینی نے روکھے لہجے میں کہا تو سب محمد شاہ کو دیکھا۔ انہوں نے اسبات میں سر ہلا کر اس کی بات کی تصدیق کی تو سب حیران رہ گئے۔ مگر بابا، دلاور شاہ بولے، ایک لفظ نہیں۔ محمد شاہ غصے سے بولے اور اندر چلے گئے۔ فکر مت کریں، ہم یہاں زیادہ نہیں رکیں گے، ہمیں اپنی ماں کے قاتلوں کا پتہ چل چکا ہے، بس انہیں کٹہرے میں لا کر ہم یہاں سے چلے جائیں گے۔ اینی نے سب کی طرف سرد نظریں ڈال کر کہا تو بلقیس بیگم تھوک نکلتی رہ گئی۔ وہ یہ کہہ کر اپنے سیپریٹ روم میں چلی گئی۔ پیچھے سب حیران پریشان اس کی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ رات کو ہر طرف خاموشی کا راج تھا۔ جب لیلیٰ افندی کے کمرے میں ان کی مٹی سے اٹی تصویر کے سامنے ان کا قاتل کھڑا اس تصویر کو خونخوار نظروں سے دیکھ رہا تھا،
بہت جلد تمہاری بیٹی کو مار کر تم تک پہنچانا پڑے گا، کیونکہ وہ اب میرے گلے کی ہڈی بن رہی ہے اور پھر اس حویلی پر میرا راج ہوگا۔ ہاں ہاں ہاں، اس کی صفاقی بارہ کہہ کر اسٹور نما کمرے میں گونجا۔ اتنی بھی کیا چلتی ہے، پہلے ہم سے تو نمٹ لو۔ اینی کی آواز پر وہ سایہ جھٹکے سے پلٹا۔ تمہیں کیا لگا تم ہماری پیٹھ پیچھے چالیں چلو گے اور مجھے پتہ نہیں چلے گا؟ نہ 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 ڈیئر، ہم تب ہی جان گئے تھے کہ اصلی قاتل کون ہے۔ اب مقابلہ آمنے سامنے ہو جائے، کیونکہ تمہیں تو ہم کسی صورت نہیں بخشیں گے۔ تمہارا یقین کون کرے گا؟ وہ سایہ ہنستے ہوئے بولا۔ ہمیں کسی کے یقین کی کیا پرواہ؟ عدالت ثبوت مانگتی ہے اور وہ ہمارے پاس ہے۔ اینی کی آنکھیں چمکی۔ تو آگے ہونے والا ہے خلاصہ، مگر رکیے، کون ہے قاتل آپ کو پتہ چلے گا اچھے رسپانس پر ملے گی ایپیسوڈ، کیونکہ مجھے اگلے 3 دن تک بہت کام ہے، اس لیے جلدی سے ایپیسوڈ کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر بھی کریں ایپیسوڈ کو۔ شکریہ۔